ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت رکھنے والا، ان کا احترام کرنے والا بندہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے۔ یہ نعمت ہر انسان کو میسر نہیں ہو سکتی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اسی کو یہ نعمت مل جاتی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نسبت صحابیت ہو، خواہ وہ نسبت قرابت یعنی نسبت اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر نسبت کا ادب و احترام برقرار رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی اہل بیت کی محبت کی تلقین فرمائی ہے اور ان کی محبت کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں بتایا ہے، جو رفعتیں بتائی ہیں، ان نعمتوں، رفعتوں اور عظمتوں کے بیان کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ نفرت اور عداوت کرنے والے کے لیے کیا نقصان ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے لیے کیا نقصان ہے، اس چیز کی طرف آپ توجہ دلاتے ہوئے آپ احادیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ، فرماتے 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی لعنت کی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ لعنت کس پر کی گئی، اللہ کے رسول نے بھی 6 لوگوں پر لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ وہ 6 لوگ کون ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کل نبی مجابن، فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی دعا اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ ہر نبی نے جس کے حق میں اچھی دعا کی تو وہ قبول ہو جائے گی، جس کے حق میں اگر کسی عذاب کے لیے آپ نے مانگا ہے تو وہ اس کے لیے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سرکار یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے لعنت ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں برائی کے اترنے کا بیان کرنا، اس کے حق میں برائی کے اتارے جانے کو طلب کر لیا جانا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہی وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، نبی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، وہ دعا برابر پوری ہوتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے جس کے حق میں رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، بربادی کی دعا فرمائی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ کان الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں منمانی کر کے کچھ گھٹانے بڑھانے والا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس کے رسول کی لعنت برستی رہے گی، یعنی وہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے والمکذب بقدر اللہ، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، ایک قرآن میں کمی زیادتی کرنے والے پر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی لعنت ہے، دوسری اور اللہ کی بنائی تقدیر جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر فرمایا ہے اس کا جھٹلانے والے پر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں والمسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ، فرماتے ہیں جو جبراً کسی پر حکومت کرتا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس عزت والے کو ہٹا کر کے اس عزت کے مقام پر اپنے آپ کو لے جانے والا۔ اب آپ یہاں پر تصور کر سکتے ہیں کہ یزید اس صفت میں کمی نہیں رکھتا ہے، یزید میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں یزید کے متعلق سے ہمارا موقف خوب واضح کریں گے انشاءاللہ۔ یزید علماء ائمہ اہل سنت کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کافر ہے،
یزید امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کافر ہے، اور ہمارے نزدیک وہی قول معتمد ہے، ہمارے نزدیک بھی وہی ہے جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے، ہمارے نزدیک بھی اس کے لیے وہی حکم ہے جو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہے۔ رعایت وہ بہت ساری ہو گئی، بہت ساری خیالات، بہت ساری ترجیحات ہو گئے، مگر یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں سے، ائمہ اہل سنت میں سے، مجتہدین میں سے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ تو صرف ایک امام کی بات ہے، ایسا اس کا کفر صاف ظاہر ہے، ثابت ہے، علماء نے بہت اس پر لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ خیر، وہ اپنی قبر کی فکر کرنے والے ہیں، ہم اپنی قبر کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو حسین کے ساتھ حشر میں اٹھنا ہے، ہمیں امام حسین کے ساتھ حشر میں اٹھنا ہے، یزید کے ساتھ ہمیں حشر میں نہیں اٹھنا ہے۔ ہم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، یزید کے باپ دادا کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا ہم گنگانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان فرماتے والمسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ، ایسا شخص جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے جبراً حکومت کرنے والا، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہے، پھر فرماتے ہیں وَيُذِلُّ مَنْ عَزَّ اللَّهُ، یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ جس کو اللہ نے ذلیل بنایا اس کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اللہ نے جسے عزت والا بنایا اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے، جبراً اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے پر اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے، اور اللہ کی بھی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا دعائے نبی کو ضرور قبول کیا جاتا ہے، نبی جو بولتے ہیں، جو مانگتے ہیں، وہ جو طلب کرتے ہیں وہ پورا ہو کر ہی رہتا۔ جب اللہ کا ایک ولی 1400 سال بعد جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کی شریعت پر چلنے والا ہے، خدا کا خوف و خشیت بسانے والا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو پھر کلمے والے نبی کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ جس کو سرور انبیاء بنایا ہے اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ یقیناً وہی دعا قبول ہونے کا حق رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمستحل لحرم اللہ، اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو حلال کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو حلال کرنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ اگر شراب حرام ہے، اگر کوئی شراب کو حلال کرنا چاہتا ہے تو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت برس رہی ہوگی، یہ بات آپ سمجھیں۔ پھر فرماتے ہیں والمستحل من عطرت ما حرم اللہ والتارک لسنتی، فرماتے ہیں کہ اور میری عطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا، ان کی حرمت کو پامال کرنے والا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا جو حق ہے، اس حق کا احترام کا، جو محبت کا، مودت کا جو حصہ ہے، اس حصے کو پامال کر دینے والا، ان کی حرمت کو پامال کر دینے والا، ضائع کر دینے والا، ان کے لیے جو احترام کو، ان کے لیے جو محبت کو واجب کیا ہے اس فرض کو ہٹا کر کے ان کے لیے غیر احترام کو، غیر محبت کو لازم کرنے والا، ایسا شخص وہ ہوگا جس پر اللہ کے رسول اور اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ ان کی حرمات کو، ان کی عصمتوں کو، ان کی حرمتوں کو پامال کرنے والا، یزید کو دیکھیں گے، ابن زیاد کو دیکھیں گے، اور جو لشکر یزید کربلا میں آیا تھا، لشکر یزید کا سوائے حضرت حر کے کتنے ایسے ہیں، کون کون ایسا ہے نہیں بلکہ کل ویسے ہی ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے اعوان و انصار کی بے عزتی، اور آپ کے اعوان و انصار کی آپ کی جو حرمت تھی اس حرمت کو انہوں نے پامال کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کو گھوڑوں پر، اونٹوں پر بیٹھا کر کے بے آبرو انہیں گلیوں میں، میدانوں میں، محلات میں، بازاروں میں گھمایا، ان کی عزتوں کو، ان کی حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رسول اللہ کی زبان سے اس پر لعنت کے برسائے جانے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کی لعنت ایسے شخص پر برس رہی ہے تو آپ اور ہم لعنت برسانے سے اس پر کچھ کمی ہوگی یا کچھ زیادہ ہوگا؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے برسانے نہ برسانے سے کمی زیادہ کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ازلی حقیقت میں اللہ کے رسول کی لعنت کا حقدار ہو گیا ہے، تو سمجھیں کہ اس پر لعنت ہی لعنت پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پھر فرماتے اور میری سنتوں کو
سنت کی بے وقتی کرتے ہوئے ترک کر دینے والا، بھول سے ترک ہو جانا، غفلت سے ترک ہو جانا، نادانی میں، بے علمی میں، جہالت میں ترک ہو جانا الگ بات، جانتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو، اس کی اہمیت کو گھٹانے کے ارادے سے ترک کر دینے والا، یہ ایسے شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کے مضبوط ترین جو 6 کتابیں حدیثوں کی، ان میں اس حدیث مبارکہ کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے، اور پھر صحیح ابن حبان میں بھی روایت فرمایا گیا، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ یہ وہ اولو العزم محدثین اکرام ہے کہ جن کا میدان علم حدیث میں نام آ جانا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ایسا بلند و بالا علم حدیث میں مقام رکھنے والے، امامت جنہیں علم حدیث کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، کبار علماء محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان علماء نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ اب بولیں کہ بھئی پوچھیں تو ہم لعنت کرتے ہیں، تو لعنت کرنے کا ہمارے پاس دلیل ہے، جواز ہے، ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کو جاری فرما دیا، پہلے ہی جاری فرما دیا۔ ہمارے آج کا جاری کرنا نہیں، اللہ کے رسول کی لعنت تو پہلے ہی سے اس پر پڑ رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، فقہا کی تصریحات موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یزید اور اس کے عوان و انصار نے کس طرح کا سلوک کیا اور کیسے ظلم و زیادتی کی۔ اسے کوئی چیز کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، پوشیدہ چیز نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اور اس زمانے کے درمیان 1400 سال کا واسطہ ہے، مگر وہ واقعے کو نہ اس وقت پر بھلایا گیا ہے، نہ آج بھلایا جائے گا، نہ قیامت تک کے بھلایا جائے گا، نہ قیامت کے دن بھلایا جائے گا۔ اس کا حساب برابر اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، اور ایسا سخت حساب ہوگا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بھئی جس کو جس کے ساتھ رہنا ہے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو ہمارے ایمان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں تو ہماری قبر کا ہمیں ذمہ ہے، ہمارے حشر میں اٹھائے جانے کے ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہمارے لیے تو حسین ہیں سب کچھ، آج بھی ہیں، کل بھی ہیں، کل روز قیامت میں بھی ہیں، آج بھی انہی کے ساتھ ہیں، کل بھی انہی کے ساتھ ہیں، پرسوں بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جانے والے، ہر دن ہر لمحہ انہی کے ساتھ ہماری زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، رواہ ابن حبان والحاکم۔ امام ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور امام ذہبی نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام حیثمی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث کی بڑی اچھی جگہوں پر اچھے محدثین اکرام نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ اب ایک مزاج بن گیا ہے، حدیث سنا تو بولے نہیں بھائی ہمیں تو وہ فلاں کتاب سے چاہیے، فلاں کتاب سے چاہیے، فلاں کتاب سے چاہیے، فلاں کتاب سے چاہیے۔ کیوں؟ ماننے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، انکار کرنے کو بہانہ چاہیے۔ اب آدمی کو جب گوشت کھانا ہے تو بولے کہ حلال ہو یا حرام ہو، اس کو یہ تمیز کرنی چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے اس کی تمیز کرنی چاہیے، نہ یہ کہ فلاں دکان سے چاہیے فلاں دکان سے چاہیے، یہ تمیز نہیں ہے، بلکہ فلاں چیز کو اگر کسی کے پاس سے لینا ہے تو اس کا لینا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ چیز فی نفسی ہی کیا حال رکھتی ہے، اور ہمارے لیے لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسی دیکھنا ہے، نہ یہ کہ بھئی کون بیچنے والا ہے کون لینے والا ہے۔ یہ مرحلے بہت ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مثال جو عام طور سے جو لوگوں کے ذہن میں آ جائے اس کے لیے دی جا رہی ہے، حقیقت اس سے بہت جدا چیز ہے۔ حدیث اپنی جگہ پر ہر حال میں حدیث ہی رہے گی، روایت کرنے والوں کے احوال کے مختلف ہونے سے سند پر گفتگو کی جاتی ہے، نہ کہ حدیث پر گفتگو کی جاتی ہے۔ سند مختلف ہو جاتی ہے، احوال مختلف ہونے کی وجہ سے، کم و بیشی ہونے کی وجہ سے رجال حدیث میں اس پر کچھ فرق آ جاتا ہے، جھوٹے سچے ہونے کی وجہ سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سرے سے حدیث کو انکار ہی کر جاؤ، انکار ہی کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگرچہ ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، صحیح حدیثوں کا بہت بڑا درجہ ہے، حسن حدیثوں کا بہت بڑا درجہ ہے، ضعیف حدیث اگرچہ ضعیف حدیث کیوں نہ ہو باب فضائل میں قبول کی جاتی ہے۔ جب قبول کیا جانا یہ اجماع سے ثابت ہے تو پھر انکار کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ اجماع کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اجماع نے جس چیز کو مانا اس کے خلاف ہو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ برابر جا رہا ہے۔ اپنے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، بس دوسروں کو سنانے کے لیے ہی حکم ہوتا ہے۔ اجماع وہاں یاد آتا ہے جب دوسروں پر حکم لگانا ہوتا
ہوتا ہے اپنے لیے بھی تو رکھو وہی قاعدہ جو دوسروں کے لیے قاعدہ ہے۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے اس کے اندر کوئی رعایت نہیں۔ ہاں کچھ مخصوص احکام، کچھ اضافی حکم ہوتے ہیں، کچھ اضافی چیزیں ہوتے ہیں جو خاص چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہر غریب زکوٰۃ لے سکتا ہے، مگر اہل بیت کا کوئی فرد، آل رسول کا کوئی فرد غریب ہی کیوں نہ ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گی۔ ان کو غریبی کی وجہ سے حلال ہو جانے والی، امیری کی وجہ سے حرام ہونے والی بات نہیں ہے۔ عام انسان کی بات ہے کہ غریبی کی وجہ سے وہ لینا ان کو حلال ہو جاتا ہے، امیری کی وجہ سے وہ لینا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں اہل بیت کی بات جب آتی ہے، امیری غریبی کی بات ہی نہیں ہے، وہ اہل بیت ہونا ہی دلیل ہے کہ زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے خصوصی کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو بس اس کے سوا ہر مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ نماز سب کے لیے 5 وقت کی ہے، 6 وقت کی نماز کسی کے لیے نہیں ہے، 4 وقت کی نماز کسی کے لیے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بارے میں سب برابر ہے۔ جس کو دیا جانا ہے اس میں کچھ کم و بیشی کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے خاندان کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں برقرار رکھا ہے، قیامت تک کے یہ حرمت برقرار رہنے والی ہے۔ اس حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، پامال وہ خود ہو جائے گا جو اس حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رب ذوالجلال کی قسم، کوئی شخص جو ہم اہل بیت سے محبت عداوت کرے گا، بغض کرے گا، ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، بغض کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل فرما دے گا، جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ساری عبادتیں برابر اپنی جگہ پر ہیں، مگر رسول اللہ کی اہل بیت کی حرمت کو جو اس نے پامال کیا ہے، ان سے جو بغض و عداوت رکھا ہے، اس کی سزا اسے ضرور ملنے والی ہے، اسے جہنم میں ضرور ڈالا جانے والا۔ اور یہ حدیث کو امام ابن حبان اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، اور پھر امام حیثمی نے بھی مجموع الزوائد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم وان یعلم جاہلکم وسألت اللہ ان یجعلکم جوداء نجداء رحماء فلو ان رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ اے بنو عبد المطلب، اے میرے خاندان والو، میں نے اللہ رب العزت سے تم لوگوں کے لیے 3 چیزوں کو مانگا ہے۔ کیا فرماتے؟ 3 چیزوں کو میں نے تم لوگوں کے لیے مانگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ کہ قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے، یعنی ان یثبت قائمکم، یعنی اہل حق پر، یعنی حق پر جو قائم ہے، ہدایت پر جو قائم ہے، اس کو ہدایت ہی پر قائم رکھنے کو مانگا گیا ہے۔ یعنی جو ہدایت والا ہے اہل بیت کا، وہ ہمیشہ ہدایت ہی پر رہے گا۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ شبہ واقع ہو گیا اہل بیت میں سے، وہ کسی وجہ سے کسی دوسرے راستے پر اگر اس کا 1 قدم 2 قدم بہک بھی گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَن يُهْدِيَ ضَالَّكُمْ، تم میں سے جس کے قدم ڈگمگا جائیں، جس کے قدم بہک جائیں، اسے ہدایت پر سے بات قدمی کی میں نے دعا مانگی ہے۔ یعنی 1 2 قدم بہک جانا تقاضۂ بشری کے لحاظ سے ممکن ہے، مگر ہمیشہ اسی حال میں رہ جانا یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ کی دعا دستگیری کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ وقتی لغزش ہو جانا اور بات ہے،
اس لغزش میں آخر وقت تک گھرے رہ جانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اہل بیت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ کی دستگیری ان کے کام آنے والے ہے، رسول اللہ کی دعاؤں کا سہارا ان کے کام آنے والا ہے۔ قدم ایک دو بہک جانا تقاضۂ بشری کی وجہ سے ہو جانا ممکن ہے، ہمیشہ اسی حال میں رہنا، ہدایت سے دور رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ان کے ہدایت کرنے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمانے والے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا فرمایا، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ جب اہل بیت کے لیے دعا مانگی تو کیسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے؟ یقیناً ہدایت انہیں ضرور ملنے والی ہے۔ اگر کسی کے قدم بہک گئے معاذ اللہ، اول تو جو حق پر قائم ہے اسے حق پر ہی قائم رکھے گا، اور اگر کسی شبہ کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی ناسمجھی کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے، کم علمی کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اسی حال میں نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر حالت میں پلٹا دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تم میں جو بے علم ہے، یعنی اہل بیت میں جو بے علم ہے اسے اللہ تعالیٰ علم والا بنا دے۔ یعنی ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو خدا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ نے خدا کے دیے ہوئے علم کو ان کے لیے مانگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو ہم دیکھتے ہیں، ایسے علم کا کوہ ہمالیہ انہیں بنایا کہ دنیا میں ان سے عظیم علم علم کا علم شامخ، علم راسخ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو علم کی وہ بلندی عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی کہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں علم کے ثریا پر اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ اور اس ثریا سے علم حاصل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال نہ ملے ہوتے تو نعمان تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے رسول اللہ نے یہ دعا مانگی ہے۔ ایک یہ کہ جو ہدایت پر قائم ہے اسے ہدایت ہی پر رہے گا، کبھی وہ ہدایت سے نہیں ہٹے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے کسی کے قدم بہک گئے، کسی شبہ کی وجہ سے یا کسی غفلت کی وجہ سے تقاضۂ بشری کے تحت کچھ ہو گیا، پھر بھی اس کو فوراً پلٹ جانے، سدھر جانے کا موقع رسول اللہ عطا فرماتے، دعاؤں کا سہارا رسول اللہ عطا فرماتے۔ اللہ سے انہوں نے مانگا ہے، اور پچھلی حدیث میں ہم نے سنا وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ كَانَ، فرماتے ہر نبی جو نبی 1,24,000 پیغمبران جو آئے کم و بے، ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا وہ دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے میں نے تمہارے لیے مانگ لیا ہے۔ کیا مانگ لیا؟ ہدایت پر جو قائم ہے اسے قائم ہی رکھنا، ہدایت سے تھوڑا بہت اگر کسی کے قدم بہک گئے تو ہدایت پر پھر اسے قائم فرما دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، اب یہاں پر دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے، رحم دلی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ان کے پاس کسی پر سخاوت کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، یہ کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ سخاوت نہیں کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنا ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ مگر رسول اللہ نے اہل بیت کے لیے تینوں چیزوں کو مانگ لیا۔ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے مانگا ہے، ایک تو ہدایت پر قائم رہنا، ہدایت سے نہیں ہٹنا، بھٹکے ہوئے کو ہدایت پر قائم فرما دینا، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بے علم ہے اسے علم والا بنا دینا، جو بے علم ہے اسے علم والا بنا دینا، اور جو خدا علم والا بنا دے تو اس کے علم کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ خدا جسے علم لدنی عطا فرما دے تو اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں ضرور علم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ مانگا ہے ان یجعلکم جودا نجدا رحما، فرماتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ تم لوگوں کو سخاوت کرنے والا بنائے، مدد کرنے والا بنائے، رحم کرنے والا بنائے۔ اور اور سخاوت کرنا، مدد کرنا، رحم دلی کرنا یہ کیسے ممکن ہے
اللہ کے رسول نے جب مانگ لیا ہے تو اس کا ہونا یقینی ہے۔ اس کی مثال صرف ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام زین العابدین ہے، شہزادہ شہید کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے نگاہوں سے کربلا کے واقعات کا محو ہونا ہوا ہی نہیں ہے، ہر وقت آپ روتے ہی رہتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے تھے، اس قدر آنسو بہتے تھے کہ آپ کے رخسارہائے مبارکہ پر وہ نشان بن چکے تھے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے، اس قدر آپ رویا کرتے تھے۔ یعنی بھول چکے تھے، بھلا چکے تھے، پہچانے نہیں تھے یا غافل تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر کیسا ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ ایک شخص حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک مرتبہ صحرا میں آپ خیمہ لگا کر کے محو عبادت، محو ریاضت تھے، اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں اور تجلیات کو اپنے سینے میں سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، انعامات و اکرامات کو حاصل کرنے میں لگے تھے۔ فنا باللہ و فنا بالرسول اور بقا باللہ و بقا بالرسول کی منزلوں پر سیر فرما رہے ہیں۔ اس حال میں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، دوڑتا ہوا، چیختا ہوا آتا ہے، العطش العطش پکارتا آتا ہے، پیاس 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 پکارتا ہوا آتا ہے۔ امام زین العابدین کے خیمے میں کھانا رکھا ہوا ہے، اوپر کھوٹی سے مشکیزہ پانی کا ٹنگا ہوا ہے، مشکیزہ اس میں بھرا ہوا پانی ہے، امام حسین جلوہ فرما ہیں، اور وہ شخص آتا ہے دوڑتا ہوا آ کر کے کہتا ہے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ کیا کہتا ہے؟ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ امام حسین کے شہزادے، جن کے باپ کو، جن کے بھائیوں کو، جن کے بھتیجوں کو، جن کے رشتہ داروں کو، جن کے چاہنے والوں کو، رسول اللہ کے چند اصحاب کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا، وہی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس سب منظر کا مشاہدہ کیا، جب ان سے ایک مانگنے والا آ کر کے مانگتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو تو وہ پانی اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، اور پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا میں خیمے میں کچھ دیر پناہ لے سکتا ہوں؟ اندر بلا لیا جاتا ہے، خیمے میں بیٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ کچھ بھوک لگی ہے، کھانا ہو تو کھلا دیں۔ حضرت نے فرمایا دسترخوان رکھا ہوا ہے، کھا لو جو کھانا چاہتے ہو۔ جو کچھ رکھا تھا وہ سب کا سب کھا گیا۔ دنیا دار بہت پیٹو ہوتا ہے، دنیا دار بہت پیٹو ہوتا ہے، جو کچھ تھا سب کا سب کھا گیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد میں جب وہ جانے لگا تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے امام نے پہچانا نہیں ہے، شاید مجھے امام نے پہچانا نہیں ہے۔ ارے وہ امام تو امام شہید کربلا امام حسین کے شہزادے ہیں، اور ان کے نواسے جو بغداد کی سرزمین پر قدم رنجا ہیں، وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، فرماتے ہیں میں نے خدا کے بنائے ہر عالم کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ جب ان کے نواسے بنائے ہوئے عالم خدا کے رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی میں جیسا مشاہدہ ہوتا ہے ویسا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، تو ان کے نانا کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر حضرت امام زین العابدین ہیں، وہ ایسے امام ہیں جو عابدوں کی زینت جنہیں کہا جاتا ہے، ہر عابد کے سروں کا تاج جنہیں کہا جاتا ہے، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام زین العابدین سے وہ کہتا ہے ایک کھٹک ہے دل میں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا جو میری اس قدر مہمان نوازی آپ نے کر ڈالی؟ امام فرماتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جب کربلا کا میدان تھا، جب میرے والد پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے بھائیوں پر، میرے بھتیجوں پر، سب پر جو تیر برسائے جا رہے تھے، اس میں پہلے تیر تو نے ہی برسایا تھا۔ جب تلواریں چل رہی تھی تو صف اول میں تلوار چلانے میں پہل کرنے والوں میں تو بھی تھا، جب نیزے چل رہے تھے نیزے چلانے کی پہل کرنے والوں میں تو بھی تھا، اور حد تو یہ ہے کہ گھوڑے جب دوڑائے گئے ان کے لاشوں پر وہ گھوڑے دوڑانے والوں میں تو بھی تھا۔ وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، کہتا ہے پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے مہمان تھے، تمہارا وہ سلوک تھا، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارا یہ سلوک ہے۔
سرکار نے فرمایا میں نے 3 چیزیں تمہارے لیے مانگی ہیں. ایک سخاوت کو مانگا ہے، جو کچھ ہے سب کھلا دیا. سخاوت کہتے کسے ہیں؟ کچھ دے کر کے کچھ بچا لینے کو سخاوت نہیں کہتے ہیں. سخاوت یہی ہے کہ جو کچھ ہے سب اٹھا کر کے عطا کر دیا جائے. کل کی فکر کرنے والوں کو ہوتی ہے، یہ تو آج کی فکر ہی ایسی ہوتی ہے کہ کل اور اس کے بعد کے کل تمام کل کو بے نیاز کر دیتی ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ گزرے ہوئے کا غم ہوتا ہے اولیاء کو، نہ آنے والے وقت کا خوف انہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کی رحمتوں کی زندگی وہ بسر کرنے والے، رب کی رحمتوں کے جلووں میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین نے بتا دیا وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے. حکومت کے دبدبے پر تم نے وہ جو رسول اللہ کے گویا کہ یہ مثال ہمیں سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے اس پر لعنت ہے، اور جبرن جو حکومت حاصل کرنے والا ہے، عزت والوں کو ذلت والا بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور جو ذلت والے ہیں انہیں عزت والا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. تو نے کیا کیا؟ یزید ذلت کا حقدار ہے، ابن زیاد ذلت کا حقدار ہے، اسے تو نے پیشوا بنانا چاہا، اسے جسے رسول اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ کا ان پر تاج زرین رکھا ہے، وہ عظیم ہستی امام حسین کو تو نے ذلیل کرنا چاہا، معاذ اللہ. مگر یاد رکھے خدا جسے بلند کرتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے. حوادث کتنے ہی کیوں نہ آ جائے، آزمائش کتنی ہی کیوں نہ آ جائے، بلند تو اسی کے نام کو خدا فرماتا ہے. اور ایسا بلند ہے کہ اس وقت پر بھی چرچا حسین کا تھا، آج بھی چرچا حسین ہے، کل بھی چرچا حسین کا ہوگا. ہم کہتے ہیں حشر میں بھی حسین کا چرچا بلند ہونے والا ہے. اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. وہ عظیم ہستی کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگی ہے، اہل بیت اطہار کے لیے جو دعا مانگی ہے، رسول اللہ کی قرابت والوں کے لیے جو دعا مانگی گئی ہے، ان دعاؤں میں سے عظیم دعائیں ہیں سخاوت کرنا، مدد کرنا، رحم کرنا. یہ جس کو مل جاتی ہے اس کی صفت بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے. تو پھر اہل بیت میں یہ کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ اہل بیت کو جب رسول اللہ کی نسبت کا حصہ ملا ہے، ان کی قرابت کا حصہ ملا ہے، ان کے خون کا قطرہ ملا ہے، تو پھر ان میں کیسے نہیں ہو سکتی ہے رحم دلی؟ جبکہ رسول اللہ کو خدا نے رحمت للعالمین بنایا ہے تو رحم دلی کا حصہ تو ملے گا ہی، یقیناً ملے گا، ضرور ملے گا. رسول اللہ کو سخاوت کرنے والا بنایا ہے تو اس کا حصہ ضرور ملے گا. رسول اللہ کو مددگار بنایا ہے، اس کا حصہ ضرور ملے گا. ایسا ملے گا کہ رسول اللہ نے اعلان فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار. رسول اللہ کا یہ اعلان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دعائیں اہل بیت کے حق میں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں وہ یقیناً قبول ہونے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ فرماتے، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اور اگر جان لو کوئی شخص کعبۃ اللہ کے مطاف میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ کھڑے ہو کر کے صف باندھ کر کے پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے والے کے لیے، کعبۃ اللہ کی جو مسجد حرام ہے اس مسجد میں عبادت کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نیکی کرو گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، ایک روزہ رکھو گے تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ہے. عام روزے عام نیکی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ایک کو 1,00,000 گنا بڑھا کر کے جہاں دیا جا رہا ہے، اس پاکیزہ باعظمت باحرمت مقام پر بھی آپ زندگی گزار دے عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزار دے، مگر
جب وہ دنیا سے جائیں رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، یعنی موت جب ان پر آ جائے، وہ اس حال میں ہوں کہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دخل النار فرماتے ہیں۔ اور اگر ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ میرے اہل بیت یعنی محمد عربی کے اہل بیت سے اگر اس نے بغض رکھا تھا، اپنے دل میں بغض کو پالا تھا، تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہاں عبادت کی اس نے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے۔ اور کہاں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ وہ مقام ابراہیم ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں صف باندھ کر کے صف کو بھی ٹیڑھا نہیں کیا اس نے۔ ایسی عبادت زندگی بھر وہ کرتا رہا، تب بھی اس کی وہ عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی اگر اہل بیت کے بغض کو اس نے اپنے دل میں پالا۔ سوچنے کی بات ہے کہ بغض کرنے والے اگرچہ اس کا نام کچھ اور بتائیں، مگر انسان اپنے دل کی حالت کو برابر جانتا ہے۔ نام کچھ اور دیں، یاد رکھیں امام علی کے شہزادے حضرت امام حسین کے مقابل آنے والے یزیدی نے بھی جو ہے نام کچھ اور دیا تھا، قرآن و سنت ہی کا سہارا لیا تھا، مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو سکھانے جا رہے ہیں جن کے سکھانے کو رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا، اور فرما دیا تھا میرے اہل بیت کو سکھانے مت جاؤ، وہ تم سے زیادہ علم دین رکھنے والے ہیں، اور کیسے نہ رکھیں گے، وہ رسول اللہ کی گود میں ہوا کرتے ہیں اور وحی کا نزول ہوا کرتا ہے، وہ رسول اللہ کے گھر میں کھیلتے ہیں، وحی کا نزول ہوا کرتا ہے، یعنی جن کے گھر میں جبریل امین کا آنا جانا لگا ہوا ہے وہ بھی بے اجازت نہیں آیا کرتے ہیں۔ اس گھر کے پالے ہوئے، اس گھر کے کھیلتے ہوئے، اس گھر کے بچوں کا علم کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر تم نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا تو وہ بغض کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے روزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پارسائی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ میں نے زندگی بھر حرام نہیں کیا، میں نے زندگی بھر زنا نہیں کیا، میں نے زندگی بھر شراب کا قطرہ نہیں پیا، میں نے زندگی بھر بیاج کا روپیہ نہیں لیا، میں نے زندگی بھر کوئی نہیں کیا، میں زندگی بھر عبادت کرتا رہا، سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ بہت اعلیٰ ہے، مگر اس اعلیٰ کو اعلیٰ بنانا اگر ہے، اس اونچے کو اونچا اگر بنانا ہے تو اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانا ضروری ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، تو وہ سب کچھ ہو کر کے کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ ہے جو سب کچھ کو کچھ بنا دے اور اعلیٰ بنا دے، عزت والا بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، اب امام حاکم فرماتے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ بھئی حدیثیں ضعیف حدیثیں نہیں بیان کی جا رہی، حدیث جو اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر آپ بیان کر کے دیکھ لیں کسی مبغض اہل بیت کے سامنے، جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا، وہ بولے نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ چرب زبانی سے سامنے والے کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، مگر جو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور وہ لکھ رہے ہیں، برابر لکھ رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ان سے چھوٹا نہیں ہے۔ قیامت میں سب کا چاچٹھا کھل جائے گا، تب پتا چلے گا کہ تو نے کیا دھوکہ دیا، کیا بے وقوفی کی، کیا سچائی کی، کیا بے وقوفی، دونوں کو تو نے بے وقوف بنا کے اپنے آپ کو کیسے ہلاکت میں ڈالا، وہ تو کل کھل جائے گا۔ مگر ان کی ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، کسی کی فکر سے ہمیں کیا، ہمیں تو اپنی فکر کرنی، ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ کیا اس دل میں آل رسول کی محبت ہے، کیا اس دل میں آل رسول کی عظمت ہے، اہل بیت رسول کی محبت ہے، عظمت ہے، حرمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یعنی ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کی ضمانت اہل بیت کی محبت کو بنا دیا گیا، یعنی اہل بیت کی محبت ہے تو عبادت قبول ہو جائے گی، ضمانت مل گئی ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ضمانت ہی نہیں ملنے والی ہے۔ ضمانت نہیں ملنا مطلب وہ تو ہمیشہ جیل میں سڑنے والا ہے، یہ معاملہ ہے، یعنی وہ تو سزا کا حقدار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سزا کا وہ حقدار ہوگا،
مگر جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ظاہر میں 1000 ان کے بدنوں پر تیر چلا دیے جائیں، 1000 ان کے بدنوں کو گھوڑوں سے رون دیا جائے، 1000 ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر دیا جائے، جو کچھ کرنا ہے کر لیا جائے، دنیا تو فنا ہونی ہی ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ دنیا سے جانا ہے وہ تو جانا ہے، یا تو بستر سے اٹھ کر کے نیند سے جانا ہوگا، یا تو گھر میں موت آئے گی، یا بستر پر موت آئے گی، یا پھر میدان میں موت آئے گی۔ جو میدان میں موت آئے گی تو میدان میں موت آنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان 4 لوگوں کی شفاعت ضرور کروں گا، ان میں سے ایک کون سا شخص ہے جس کی شفاعت ضرور کی جائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مدد کرنے والے کی شفاعت ضرور میں کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ ہر حال میں رسول اللہ کی رحمت کا حق پا رہے ہیں، حصہ پا رہے ہیں، جو ان کے اوپر جان لٹا رہے ہیں وہ بھی پا رہے ہیں، جو ان کے جان کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں وہ بھی پا رہے ہیں، جو قربان نہیں ہوا وہ بھی پا رہا ہے، جو قربان ہو گیا وہ بھی پا رہا ہے۔ کوئی ان کی بارگاہ سے محروم نہیں جا رہا ہے۔ محروم کیسے جائے گا؟ رسول اللہ نے تو دعا مانگ لی ہے ان کے لیے، سخاوت مانگ لی ہے، مددگاری مانگ لی ہے، رحم دلی مانگ لی ہے، وہ حصہ تو ضرور ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی حدیث کے الفاظ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ الفاظ کو بیان کیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بغض بنی ہاشم والانصار کفر وبغض العرب نفاق۔ فرماتے ہیں امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور امام حیثمی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے مجمع الزوائد میں، اور امام مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی بزرگوں نے، بہت اچھے عالموں نے، علماء نے، محدثین نے نقل کیا ہے، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بچنے والے اپنے راستے تلاش کرتے ہیں، تلاش کرو۔ یہ تم نے سمجھ لیا کہ میں نے راستہ نکال لیا، راستہ وہی ہو کیا یہ ضروری ہے؟ وہ تو قیامت میں کھلے گا، تمہارا بچاؤ کا راستہ تمہیں کتنا فائدہ پہنچایا۔ اور جو اہل بیت کے دیوانے ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت انہیں ہر بلا سے بچانے والی ہے، اہل بیت کی الفت انہیں ہر آزمائش میں کامیاب کرنے والی ہے، ہر نعمت انہیں دلانے والی ہے، تو وہ تو کامیاب ہیں۔ مسئلہ تو ان کا ہے جو بغض دل میں پال رکھے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس نے بنی ہاشم یعنی رسول اللہ کے خاندان سے عداوت بغض رکھا اور انصار صحابہ سے بغض رکھا تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بغض اور انصار صحابہ کا بغض کفر ہے، اور فرماتے ہیں تمام اہل عرب سے، جو اہل ایمان اہل عرب ہیں، ان سے بغض کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ جو عرب ہیں، عرب کے رہنے والے مسلمان ہیں، ان سے بغض رکھنا دل میں یہ منافقت کی علامت ہے۔ انصار صحابہ سے اور اہل بیت رسول سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اب اپنے دل کو دیکھیں، ہر کوئی دعویٰ محبت کا کرتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر کے بڑے بڑے اسٹیجوں سے چیختے چلاتے ہیں، مگر تنقید سے اہل بیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ وہ بھی اپنے دل کا محاسبہ کر لیں کہ کل کہاں اٹھیں گے۔ تم آج اپنے زبان و عقل سے اپنے آپ کو جواب دے لینا یہ الگ بات ہے، کل جس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کل جس کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا، وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ تمہارے دماغ میں چلنے والے وسوسے، خیال اور تعویل چھپی ہوئی ہے، نہ دل میں بیٹھے ہوئے ڈھکوسلا اس سے چھپا ہوا ہے، ہر چیز اس کے سامنے روشن ہے، ظاہر ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ کل اعضاء انسان کے جسم کے خود گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ اگر بندہ یہاں کی طرح چرب زبانی وہاں کرنا چاہے گا، اس کے بدن کے اعضاء خود بولیں گے نہیں مالک یہ جھوٹ بول رہا ہے، دنیا سمجھ بیٹھا ہے، دنیا میں جیسے جھوٹ سے اس نے کام چلایا ویسے ہی حشر میں چلانا چاہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو خود اس کے خلاف گواہ بنا دے گا،
اس وقت سے ڈریں جب تمہارا جسم خود تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارا دل خود تمہارے خلاف گواہی دے، اس وقت سے بچے، تمہارا بدن خود تمہارے خلاف گواہی دے، اس وقت سے بچیں۔ کوئی اور گواہ نہیں، جس میں تم نے سارے راز چھپائے وہی تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، وہ سوال کرنے والا رب ہوگا، وہ جواب دینا ان کو ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہے، مگر جواب دینے میں آسانی ہو جائے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، سختی و تنگی ہو جائے اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، آسانی مل جائے، معافی مل جائے، رحمت مل جائے، درگزری مل جائے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، سرکار نے فرمایا میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، سرکار فرماتے میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، تو میزان پر رسول اللہ کی شفاعت ہمیں مل رہی ہے، حوض کوثر پر شفاعت مل رہی ہے، پل صراط پر شفاعت مل رہی ہے، اور جہنم سے بچائے جانے پر شفاعت مل رہی ہے، ہر جگہ شفاعت مل رہی ہے، شفاعت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یہاں پر یہ بیان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پر دیکھیں، بڑی عظمت والی حدیثوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، محدثین نے حق ادا کر دیا ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا محدثین نے، انہوں نے حدیثوں کو جمع کر لیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول ایها الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ نے یہاں فرما دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو ہم اہل بیت یعنی مجھ سے اور میرے گھر والوں سے بغض رکھے گا، اللہ اسے حشر کے دن یہودی بنا کر کے اٹھائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، مومن مسلمان بن کر کے اٹھنا یہ ہماری معراج ہے اس دن کی، یہ ہماری سعادت مندی ہے اس دن کی، ہماری کامیابی ہے اس دن کی۔ جیسا آج ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ یقینی ہے، ایسے ہی کل اٹھائے جائیں گے یہ بھی یقینی ہے، اگرچہ ہمارے جسم کو مٹی کھا جائے مگر اٹھایا جائے گا، مگر جو عاشق رسول ہوگا مٹی بھی اس کا احترام کرتی ہے، اس کے جسم کو کھانے سے روک لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، اب صحابہ دیکھیں پوچھتے ہیں، حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ میں نے پوچھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھے نماز پڑھے تب بھی یہی اس کا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، فرماتے ہیں اگرچہ اس نے روزہ رکھا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہا، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان گمان کر لیا، مگر حشر ہوگا تو یہودی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا تو یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کس کے لیے؟ جو اللہ کے رسول اور آپ کے اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ نماز پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر کے بچ جائیں گے، نہیں، کچھ اور حقوق بھی ہیں، کچھ اور حقوق بھی ہیں جس پر تمہارے عمل کے قبول ہونا نہ ہونا موقوف ہوگا۔ جب وہ عمل میں کچھ وہ حقوق کے ادائیگی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہارے عمل کو قبول کر لیا جائے گا، تمہاری عزت میں 4 چاند لگا دیے جائیں گے، رفعت میں 4 چاند لگا دیے جائیں گے۔ کیا یہ ہمارے لیے کم ہوگا کہ کل میدان حشر میں ہر ایک کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائے؟ یزید کے چاہنے والے یزید کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، لعنتی توق ڈال کر کے گھسیٹا جائے گا، مگر حسین کے چاہنے والے حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کل کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے آج فیصلہ کرنا ہے۔ کل کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے آج فیصلہ کرنا ہے۔ جاؤ یزید کے ساتھ اٹھنا ہے تو اٹھو، ہمیں اس میں کیا، ہمارا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو خود تمہارا ہے۔ نہ یزید رسول اللہ کی رحمت کا حصہ پائے گا، نہ ابلیس رسول اللہ کی رحمت کا حصہ پائے گا، اور جو اس کے طریق پر اس کے چاہنے والا حامی و مددگار ہوگا اس کو بھی اس کا حصہ نہیں ملے گا۔
اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اور خدا کی رحمت کا حصہ ہمیں ضرور ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کا ساتھ چاہتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم تو حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کل ہمارا حشر انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یقیناً فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس احتجر بذلک من سفک دمہ وان یؤدی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرماتے ہیں سنو اے لوگو، یہ لبادہ اوڑھ کر کے اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا، اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ فرمایا کہ وہ بچ جاتے ہیں تو کیسے بچ جاتے ہیں؟ لبادہ انہوں نے نماز اور روزے کا اور مسلمان ہونے کا اوڑھ لیا، تو ان کا خون بہائے جانے سے تو اپنے آپ کو انہوں نے یہاں دنیا میں بچا لیا، دنیا میں جو احکام کا اجرا ہونا ہے اس سے تو بچ گئے، موت سے تو بچ گئے، مگر قیامت کے دن سوال جواب میں جو کھلنے والا ہے اس سے نہیں بچنے والے، وہاں پر برابر ہونے والا۔ یا تو وہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ میں اوڑھ چھپا کر کے انہوں نے بچا لیا ہے، یا جزیہ یا ٹیکس دے کر کے جنہوں نے بچا لیا ہے جیسے یہودی وغیرہ، تو دنیا میں وہ لوگ بچ جاتے ہیں، مگر وہ لبادہ اوڑھ کر کے جو اپنے اندر ایک باہر ایک رکھ کر کے جو زندگی گزارتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں میری والدہ کے بطن میں تھا، مثل لیا امتی فی البطن فمر بی اصحاب الرایات فاستغفرت لعلی و شیعتہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا، میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے والوں کو گزرنا دکھایا۔ تو جھنڈا تو ہر جگہ رسول اللہ کو دکھایا گیا ہے، اور جھنڈے والوں کے لیے رسول اللہ کی دعاؤں کا سہارا ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، حشر میں بھی رہے گا، اور حشر میں بھی جھنڈا رسول اللہ کے ساتھ رہے گا، اور جو جھنڈے والے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جھنڈے والوں سے ملا دیا ہے، ورنہ تو ابھی تو یہ سرکار حضرت قطب بیگن پلی جھنڈے والے صاحب ان کے ساتھ مل جانا یہ اللہ کے رسول کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہاں بھی جھنڈا ہے، وہاں بھی جھنڈا ہے، حشر میں بھی جھنڈا ہے، اور رسول اللہ کو ان کی ماں کے کوکھ میں بھی جھنڈے والوں کی پہچان فرما دی گئی، دکھا دیا گیا رسول اللہ۔ یہ بھی حدیث مبارک کو امام حیثمی نے بھی مجمع الزوائد میں روایت فرمایا ہے۔ اچھے اونچے مقام کے بڑے طبقے کے محدثین نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ من مانی باتیں گڑھ کر کے ٹھوس لی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حق ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اس وقت پر مجھے دکھایا گیا کہ میرے پاس سے جھنڈے والے جھنڈوں کو لے کر کے گزر رہے تھے کچھ لوگ، ان کو مجھے دکھایا گیا۔ کون تھے جو گزر رہے تھے؟ کون تھے؟ وہ حضرت علی اور حضرت علی کے چاہنے والے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اسی وقت پر حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کی مغفرت کی دعاؤں کو مانگ لیا۔ یعنی علی کا دیوانہ اس وقت پر بھی سلامت رہا جب رسول اللہ ماں کی کوکھ میں جلوہ فرما ہے، تو دنیا میں کیسے سلامت نہیں رہے گا اور حشر میں کیسے سلامت نہیں رہے گا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جو علی کا دیوانہ ہے وہ یہاں بھی سلامت ہے، وہاں بھی سلامت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت پر بے پناہ انعام فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے جو اپنے امتیوں کو اتنا نفع پہنچاتے ہیں تو ان کی گھر والوں کو وہ نفع نہیں پہنچائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ان کے اہل بیت کو نفع نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کے اہل بیت کو ایسا بنا دیا گیا کہ جو ان سے راضی ہو جائے وہ اس کو بھی نفع عطا فرمایا جائے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے اس کو بھی نفع مل جاتا ہے، اور نفع تو اس کو پتہ چلتا ہے جس نے نفع کمایا ہے۔ نفع جس نے کمایا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے تہی دامن کو اس کو جھولی کو بھر دیا گیا ہے، مگر جو اس سے دور ہے اس کو کیا پتہ چلے گا؟ بندر کو بھلا ادرک کا سواد کیا معلوم؟ اسے معلوم جس کو ذائقہ خدا نے عطا فرمایا۔ اور بولے بھائی اس میں کچھ نہیں ہے، تو نہیں، اب یہ جو کچھ باتیں کڑوی لگ جاتی ہیں، بولے نہیں ایسی نہیں ہے ویسی ہے، مطلب اس کا ایسا ہے ویسا، یہ سب باتیں مت کرو۔ جو میٹھا حلوہ آتا ہے تو ہر حال میں کھا لیا جاتا ہے، اور جب دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں تو بھائی کڑوی ہے کڑوی ہے بول کے چھوک دینے سے اور نہ کھانے سے شفا نہیں ملنے والی ہے۔ دوا دیکھنے میں کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر شفا دینے والی ہوتی ہے، ایسے ہی سچ بات سننے میں کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر نفع دینے والی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا علی سے ایک روایت کو روایت کیا گیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، حضرت علی ارشاد فرماتے انہو قال لمعاویہ ابن خدیج، معاویہ ابن خدیج ایک شخص ہیں، ان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے معاویہ ابن خدیج، یاد رکھو ہم سے بغض نہ کرنا، ایاک و بغضنا، خبردار ہم سے دل میں بغض مت لانا، دل میں میل مت لانا، میل آ گیا تو سمجھو کہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سنو میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک رسول اللہ نے یقیناً ارشاد فرمایا، لا يبغضنا احد ولا يحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیاط من نار۔ فرماتے ہیں کہ سنو، جو ہم سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، جو علی سے بغض رکھنے والا ہے، جو خاتون جنت و حسنین سے بغض رکھنے والا ہے، رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنے والا ہے، میل پالنے والا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ہم سے بغض کرے گا، جو حسد کرے گا، جلاپا رکھے گا، جو جلن کرنا بولتے ہیں، جو حسد کرے گا، بغض کرے گا، وہ شخص کو جب حوض کوثر پر لایا جائے گا تو جہنم کے کوڑوں سے مار مار کر کے دھتکارا جائے گا۔ جہنم کے کوڑے، جہنم یعنی آگ کے کوڑوں سے مار کر کے اسے دھتکارا جائے گا، دور ڈھکیلا جائے گا۔ سوچئے ذرا، پہلے ہی حشر کا میدان، زبانیں اس قدر نکلی ہوں گی، سینے تک کے زبان نکل کے لٹک رہی ہوگی پیاس سے، اس وقت پر وہ پانی کے لیے دوڑ کر کے جا رہا ہوگا۔ دنیا میں تو بہت لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، میں بہت دین کا پیروکار ہوں، میں بہت دین کا سچا چلنے والا ہوں، میں شریعت پر بہت چلنے والا ہوں، میں قرآن پر چلنے والا ہوں، میں حدیث پر چلنے والا ہوں، میں وہاں سب اس کا سارا میں پن ختم ہو جائے گا، فرشتوں کے درے چلنے لگیں گے، آگ کے مار مار کر کے دھتکار دیا جائے گا۔ کیوں؟ بغض اور حسد، اہل بیت سے بغض اور حسد کی بنیاد پر اسے مار مار کر کے دھتکار دیا جائے گا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت میں سے کسی کی کچھ خوبی کو دیکھ کر کے اپنے اندر اس خوبی نہ ہونے پر ان سے جلنے لگ جانا، ان کی ترقی پر جلنے لگ جانا، ان کی خوبی پر، ان کی بزرگی پر، ان کی عظمت پر، ان کی نعمت پر، ان کی رفعت پر جلنے لگ جانا۔ بھئی ان کو ایسا کیوں؟ نہیں، یہ کرو گے تو تمہارا ہر عمل برباد ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو کل بچا لیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا دیا، اور ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت سے محبت ہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ آگے حضرت علی سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعرف حق عطرتی والانصار والعرب فهو لإحدى ثلاث، اما منافق و اما لزنیت و اما امرؤ حملت به امہ لغیر طہر، رواہ البیہقی والدیلمی۔ امام بیہقی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، امام دیلمی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کا، انصار صحابہ کا اور اہل عرب کا حق نہیں پہچانتا، وہ 3 حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ منافق ہوگا، یعنی جو منافق ہوگا وہ اہل بیت، انصار صحابہ اور عرب سے محبت نہیں کر سکے گا، اس کے دل میں بغض رہے گا، کہیں نہ کہیں وہ جھلک جائے گا، دکھ جائے گا، جیسے صحابہ کو دکھ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جب بلاد اسلامیہ کی وسعت ہونے لگی، بہت دور دور تک پھیلاؤ ہونے لگا، تو اپنے پرائے کی پہچان مشکل ہونے لگی۔ پہچانے تو کیسا پہچانے، کون اپنا ہے، اس کے سامنے اپنے معاملات، جنگی اصول وغیرہ یہ ساری چیزیں، وہ راز کیسے دیا جائے؟ سب کے سامنے بولیں گے تو راز تو عام ہو جائے گا۔ وہ پہچانا جائے کیسے کہ بھئی ایمان والا راز کو ظاہر نہیں کرے گا، ایمان والا اسلام کو دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ تو طے ہے ایمان والا ہوں۔ جو مومن ہی نہیں ہے، منافق ہے، وہ تو دھوکہ ہی دینے والا ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو صحابہ حضرت مولا علی کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر علی سے لوگوں کے چہروں کو تاڑتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کس کا چہرہ کھل گیا اور کس کا چہرہ بجھ گیا۔ جو بجھے چہرے ہوتے ان کو بھگا دیا جاتا، جو کھلے چہرے ہوتے انہیں بٹھا لیا جاتا، اور محفل کا مذاکرہ آگے بڑھتا چلا جاتا۔ یعنی ایمان کی پہچان مولا علی کی محبت کو بنا دیا گیا، منافقت کی پہچان مولا علی کی عداوت کو بنا دیا گیا۔ یہ تو ہم نے تھوڑی بنایا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بنایا۔ اور اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے، خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اسے کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پتہ چلتا من کنت مولا بھی رسول اللہ نے اپنے خواہش سے نہیں کہا ہے، بلکہ خدا کے حکم سے ہی سنایا ہے۔ اور یہ ساری حدیثیں خواہش سے نہیں کہی گئی ہیں، اپنا ایک اسپیشل اسٹیٹس بنانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ ارے وہ بنانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کا اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے، جن کا مقام نہیں ہوتا ہے، ان کو تو خدا نے پیدائشی مقام والا بنا کر کے رکھا ہے، اور ان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے مقام کو خدا نے بلند و بالا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے 3 حالتوں میں سے ایک حال میں خالی نہیں ہوگی، یعنی اہل بیت سے، انصار صحابہ سے اور عرب سے، 3 لوگوں کو یہاں پر سرکار نے شامل رکھا۔ ان میں سے کسی سے بھی اگر کوئی شخص، ان 3 شخصیات میں سے اگر کسی ایک شخص سے، ایک شخصیت کے ساتھ یا ایک طبقے کے ساتھ بھی اگر اس کا کچھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ وہ بدسلوکی کر رہا ہے، انصار صحابہ کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، اور عرب جو تمام عرب کے اہل ایمان ہیں ان سے بغض رکھ رہا ہے، تو ایسا شخص منافق ضرور ہوگا۔ اگر منافق نہیں ہے تو اور 2 حالتیں ہیں، ان 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوگا۔ دوسری حالت کیا ہے؟ یا تو وہ حلال کا نہیں ہوگا بلکہ حرام کا ہوگا، یعنی وہ اپنے باپ کی اصل نہیں ہوگا۔ اگر مان لیں کہ یہ بھی نہیں ہے تو تیسری حالت کیا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں جس کا حمل ٹھہرا ہوگا وہ نطفہ ہوگا، یعنی پاک نہیں ہے۔ پاک ہوگا تو پاک لوگوں کی محبت دل میں اتر جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پاک ہو کر کے پاک جگہ میں جا کر کے پاک عبادت کو کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں نوضو سے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کہیں ایسی گندی جگہ جہاں گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہے، نالی کا گندا پانی پڑا ہوا ہے، سب ایسی ناپاک جگہ پر نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب وہ ناپاک جگہ پر پاک چیزوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو دل بھی ناپاک ہے، جسم بھی ناپاک ہے، پیدائشی ناپاک ہے، تو اہل بیت کی محبت کا پاک نور کیسے آ سکتا؟ اہل بیت کی محبت کا پاکیزہ نور اترنا ہے تو دل کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے۔ اور جان لیں ماں باپ کا بھی یہ ذمہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھے کہ کون سی چیز ہم سے غفلت میں کبھی ایسا ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ آنے والی نسلیں خدا کی بارگاہ میں وہ محروم رحمت ہو جائیں گی، تو اپنی نسلوں کی حفاظت کریں،
اپنی بیویوں کے ساتھ قرب اختیار کرنے میں لحاظ رکھیں، پاکی کا لحاظ رکھیں، پاکیزہ وقتوں کا لحاظ رکھیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں پاکیزہ پیدا کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا فرماتے اللہم ارزق من ابغضنی و ابغض اہل بیتی کثرت المال والعیال کفاہم بذالک غیا ان یکثر مالہم فیطول حسابہم وان یکثر الوجدانیات فیکثر شیاطینہم۔ یہ بڑی تھر تھرا دینے والی، کمپا دینے والی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا کی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں۔ اہل بیت کا جو سچا چاہنے والا ہوتا ہے اسے مال کے فتنے میں، دولت کے فتنے میں اللہ نہیں ڈالتا ہے۔ وہ غریب ہی ہوتا ہے، مال اس کے پاس بہت کروڑوں نہیں ہوتے ہیں، وہ غریب ہی ہوتا ہے۔ مال کی محبت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار فرمایا، یعنی غریبوں کا خیال فرمایا۔ آپ نے وہ زندگی کو اختیار فرمائی جو غریبانہ انداز میں زندگی بسر کی جاتی ہے، قناعت پسندی زندگی کو اختیار فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی رسول اللہ نے، کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھے اس کے لیے مال اور عیال کو زیادہ فرما دے، مال بھی زیادہ کر دے، اور اس کے بچے بیوی بچوں کا یہ جو معاملہ یہ بھی زیادہ کر دے۔ اہل و عیال جسے کہا جاتا ہے، یہ مال اولاد زیادہ کر دے۔ اب مال اور اولاد کا زیادہ ہو جانا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا ہوگا، جتنی اولاد ہوگی اتنا حساب دینا ہوگا، کیا تربیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاہم بذالک غیا، فرماتے ہیں کہ یہ مال اور کثرت اولاد اور کثرت مال کا ہو جانا ان کے لیے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ گمراہ ہی رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ مال کی محبت میں وہ مال کے پیچھے دوڑیں گے، اولاد کی محبت میں اولاد کے پیچھے دوڑیں گے اور راہ مستقیم سے دور ہو جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کے لیے گمراہ ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ مال اور اولاد زیادہ ہو جائے، اور جس کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، اولاد زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کا حساب بڑا لمبا طویل ہونے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ میں حساب اگر لمبا ہو جائے تو کیا حال ہوگا بھائی؟ بہت جلدی چھوٹ جانے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کا حساب زیادہ ہوگا، جس کے پاس مال کم ہوگا وہ بڑی آسانی سے گزر کے چلے جائے گا۔ جو 30 لاکھ روپے روز کے کمانے والے ہیں اس کو 30 لاکھ کا حساب دینے میں کتنا وقت لگے گا؟ جو 300 روپے کمانے والے 2 منٹ میں حساب دیں گا۔ گیا مٹی اٹھایا، پتھر پھوڑا، لایا، گھر میں کھلایا، بس ختم۔ کہاں خرچ کیا؟ 2 منٹ میں حساب اس کا ختم۔ 300 روپے لایا، یہ اناج میں ڈالا، یہ اس میں ڈالا، یہ اس میں ڈالا، بات ختم۔ 30 لاکھ لائے تو کہاں کیے، کہاں خرچ کیے، کیسے حاصل کیا اور کیسے اس کو استعمال کیا، یہ سب کا حساب دیتے 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 بخار آ جائے گا۔ اور دنیا کا بخار نہیں کہ گولی کھا لو تو اتر جائے گا، وہ حشر کا بخار ہے، خدا کے قہر و غضب کا سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور انہیں جذباتی چیزوں میں کثرت دے دی جاتی ہے، وہ بہت دنیا کی چیزوں کے اندر جذباتی ہو جاتے ہیں، یعنی آرام طلب ہو جائیں گے، نعمت طلب ہو جائیں گے، آسائش طلب ہو جائیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو جذبات سے تعلق رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ چھوٹا سا بھی کچھ کم ہو جاتا ہے تو نوکر کو فوراً نکال دیتے ہیں، فوراً نکال دیا گیا نوکر کو، تو جذباتی بن جاتے، اپنے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتے۔ کیا فائدہ ہوگا اگر یہ جذبات رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے لیے پیدا کر لیے جائیں تو فائدہ ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگ جائے، حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے اور بخشش کا صحرا سنوار دیا جائے، عطا کر دیا جائے۔ مگر اگر یہ نعمت نہیں ہے تو مال بھی بلا ہے، وبا ہے، پریشانی ہے، ہلاکت کا سبب ہے، عیال بھی، اولاد بھی وبا ہے، بلا ہے، ہلاکت کا سبب ہے، اور جذبات کا پیدا ہو جانا بھی بہت ساری چیزیں ان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں تاکہ شیاطین کی کثرت ہو جائے۔ انسان کے اندر جذبات بہت بن جاتے ہیں،
فلاں چیز اچھی لگنے لگی، فلاں اچھا لگنے لگا، وہ اچھا ہو رہا ہے، وہ اچھا ہو رہا ہے، وہ اچھا، وہ سب شیطانی چکروں میں پڑ جائیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں حساب دینے کے وقت پر پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزری، یہ بلا کیسے ملے گی، کیوں ملے گی؟ اگر وہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے بغض رکھے گا تو یہ بلا میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اگر بغض نہیں رکھتا ہے تو یہ بلا اسے نہیں ملنے والی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت بھی جس طریقے سے دنیا میں قناعت میں زندگی گزارے، ویسے ہی ان کا چاہنے والا بھی قناعت سے زندگی گزارے گا، اور قیامت میں وہ سوال و جواب کے مسئلے میں بڑا بے فکر زندگی گزرے گی، مشکل مسئلے سے وہ حل کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فلیس منی ولا انا منہ، تین چیزیں اگر کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ اس کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ میرا تعلق اس سے ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے مجھ سے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں بغض علی، علی سے بغض کرنے والے سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنَصْبُ أَهْلِ بَيْتِ، اور میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ اہل بیت سے بغض، دشمنی رکھنے والے کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہوگا، اگرچہ وہ چیختا رہے کہ میرا تعلق ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، ہر حال میں نہیں۔ رسول اللہ نے کہہ دیا ہاں تو ہر حال میں ہاں ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا جو ان سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہمیں بے حد محبت اور ان کے عظمتوں کو اپنے دل میں بسانا ہے، ان کی حرمتوں کو اپنے دل میں بسانا ہے، ان کی عزتوں کو اپنے دل میں بسانا ہے، تاکہ ہم دنیا کی بہت مختصر سی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ دنیا ہی جب ہم سے کاٹے نہیں کٹ رہی ہے تو آخرت کو کیسے ہم کاٹیں گے؟ 40 سال 50 سال 60 سال گزارتے گزارتے انسان تھک جاتا ہے، گزر نہیں رہے ہیں، تو آخرت کو کیسے وہ گزار سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو باقی رکھنے والا بنایا۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقی، اے حبیب آپ فرما دیں کہ دنیا کے مال و متاع بہت مختصر ہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت فنا ہونے والی نہیں ہے، فنا کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ زندگی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں اندازہ اور شعور بھی نہیں ہے، وہ میدان حشر کا بھی ہم تصور و شعور نہیں رکھ سکتے کہ کیسا وہ وقت ہوگا۔ بس ہماری سمجھ کے مطابق چند کلمات جو رسول اللہ نے بیان کر دیے قرآن میں آ گئے ہیں، اس اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دل میں محفوظ رکھے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، ان کے بغض سے، ان کے حسد سے، ان کی عداوت سے ہماری حفاظت فرمائے، انصار صحابہ سے، پورے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، تمام مومنان عرب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرزمین عرب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما مولا، ہم پر انعام فرما، رحمت فرما، احسان فرما مولا، تیری انعامات کا ہم پر احسان فرما۔ پروردگار تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا جو حاضر ہیں ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہر ایک کی جو پریشانی ہے اس پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما، جو دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے کھڑی ہوئی پریشانی ہے دشمنوں کو بھی رسوا فرما، پریشانیوں کو بھی دور فرما، جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، کام رکے ہوئے ہیں، عدالتوں میں جن کے کام رکے مولا ان کاموں کی تکمیل میں آسانی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک با اخلاق با کردار
اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے راستے پر چلنے والا، اہل بیت و اصحاب رسول سے محبت کرنے والا بنا۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں مولا ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔